عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اردو مضمون نگاری کے فن کے بارے میں ہے، تو آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ مضمون نگاری اردو کی ایک ایسی غیر افسانوی نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنے خاص اسلوب و انداز میں کسی ایک خیال یا فکر کو منتخب دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مضمون نگاری کا دائرہ بےحد وسیع ہے، اس میں ہر طرح کے موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ موضوع کے کسی ایک پہلو کو ہی اجاگر کیا جائے۔ اگر کسی خاص موضوع کے ایک سے زیادہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی تو اس کی اختصاریت مجروح ہوگی، یعنی کہ اس کی اختصاریت زخمی ہو جائے گی اور وہ مضمون نہ ہو کر مقالہ ہو جائے گا۔ مضمون نگاری میں سب سے پہلی شرط عنوان کی ہے۔ جس چیز کے بارے میں مضمون نگاری کو اپنے خیالات قلم بند کرنے ہیں اسی کو عنوان یا موضوع کہتے ہیں۔ مضمون کے شروع میں اس کا عنوان لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی مضمون کے لیے عنوان کا انتخاب بےحد اہم ہوتا ہے۔ عنوان ایسا ہونا چاہیے جس سے قاری مضمون کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اگرچہ عنوان ایک جملہ، کوئی مصرع یا کوئی عبارت بھی ہو سکتا ہے، لیکن مختصر عنوان زیادہ دلکش اور جاذب ہو سکتا ہے۔ جاذب معنی ہوتے ہیں اپنی طرف کھینچنے والا۔ مضمون نگاری میں پیراگراف کی بھی بےحد اہمیت ہے۔ اگر مضمون کو پیراگراف میں تقسیم نہیں کیا گیا تو خیالات کا سلسلہ بگڑ جائے گا۔ بعض خیالات مختصر ہوتے ہیں تو بعض طویل۔ یہی وجہ ہے کہ بعض پیراگراف چھوٹے تو بعض بڑے ہوتے ہیں۔ ہر پیراگراف کا دوسرے پیراگراف سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ کسی بھی مضمون کے 3 ضروری حصے ہوتے ہیں۔ ان حصوں کے بھی الگ الگ الفاظ میں نام لیا جاتا ہے، جیسے کہ اول تمہید ابتدائیہ، دوسرے نمبر پہ اصل متن یا تفصیل، تیسرا خاتمہ یا خلاصہ کلام۔ مضمون کا آغاز ایسے پیراگراف سے کیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر قارئین مضمون کے موضوع سے باخبر ہو جائے۔ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اصل متن میں کن کن باتوں کی جانب مضمون نگار ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ اس طرح کے پیراگراف کو تمہید یا ابتدائیہ کہا جاتا ہے۔ تمہید طویل نہیں ہونا چاہیے۔ تمہید ایسی ہونی چاہیے کہ اسے پڑھنے کے بعد قارئین کا ذہن اصل متن کی جانب بآسانی منتقل ہو جائے۔ تمہید کے بعد مضمون نگار اصل متن کی جانب آتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ ایک سے زائد پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری بات رہ جائے اور نہ ہی کوئی غیر ضروری بات اس میں داخل ہو جائے، اصل متن کی کسی بھی مضمون کی جان ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام وہ حصہ ہے جس میں مضمون نگار کسی خاص موضوع پر تفصیلی گفتگو کے بعد اخذ شدہ نتائج سے قارئین کو آگاہ کرتا ہے، یعنی جس موضوع پر مضمون نگار نے اپنی گفتگو شروع کی تھی اس سے متعلق اپنے نقطہ نظر یا اپنے نتائج کو مضمون کے اس آخری پیراگراف میں مختصراً بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصے کو خاتمہ یا پھر حاصل کلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاتمہ کے پیراگراف میں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاتمہ کے پیراگراف میں پورے مضمون کا خلاصہ یا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے۔ جس قسم کے موضوع پر مضمون نگار کو قلم اٹھانا ہو اسے اسی کے مطابق زبان و بیان کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً مضامین مذہبی، سیاسی، سماجی، تاریخی
معاشی، اخلاقی، ادبی، تعلیمی، معاشرتی، غرض ہر طرح کے موضوعات پر مشتمل ہو سکتے ہیں، چنانچہ اسی کے مطابق زبان و بیان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسی کے مطابق محاوروں، جملوں، مثالوں اور دلیلوں کو برتنا چاہیے۔ جملے چھوٹے ہوں، زیادہ طویل جملے ذہن کو بعض اوقات بھٹکانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ سبھی کو اردو مضمون نگاری کے فن کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اردو مضمون نگاری کی روایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔